بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین محمد وآلہ الطیبین الطاہرین واللعن علی اعدائہم اجمعین من یومنا الی قیام یوم الدین۔ ماہ مبارک رمضان برکتوں اور رحمتوں کے ساتھ اس ماہ میں زندگی بسر کر رہے ہیں۔ چنانچہ خطبہ شعبانیہ کہ جو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ماہ رمضان شروع ہونے سے قبل دیا تھا، اس کے ایک جملے سے ہم اپنی گفتگو کا آغاز کرنا چاہیں گے۔ پیغمبر اکرم نے ماہ مبارک رمضان کی کئی خصوصیات بیان کیں۔ اتنے میں امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے آقا سے عرض کی کہ وما افضل الاعمال فی هذا الشہر، کہ آقا یہ بتلائیے کہ ماہ مبارک رمضان میں سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ تو آقا نے ارشاد فرمایا کہ الورع عن محارم اللہ۔ دیکھو علی، اس ماہ میں سب سے برتر اور سب سے افضل عمل یہ ہے کہ خداوند متعال کے حرام سے پرہیز کرو۔ اپنے کانوں کو، اپنی آنکھوں کو، اپنی زبان کو، اپنے خیال کو ان تمام چیزوں سے روک کر رکھو جسے اللہ تعالیٰ نے جس سے رکنے کی تلقین فرمائی ہے۔ گزشتہ نشستوں میں ناظرین کرام آپ کی خدمت میں عرض ہوا کہ ہم نے اپنا موضوع گفتگو داستان حضرت موسیٰ قرار دی ہے۔ حضرت موسیٰ اور فرعون کا واقعہ قرآن کریم کی نگاہ میں، اور آپ کی خدمت میں عرض ہو چکا کہ قرآن کریم کی 1/4 آیات گزشتہ اقوام اور انبیاء اور رسولوں کے بارے میں ہیں۔ تقریباً قرآن کریم جو کہ 6200 آیتیں تقریباً اس میں ہیں، اس میں 1500 آیتیں گزشتہ اقوام کی سرنوشت اور ان کے حالات اور ان کے انجام کو بیان کیا گیا ہے۔ اس میں 1500 آیات تو ہمارے لیے قرآن کریم کا ایک بہت ہی اہم موضوع یہ قرار پاتا ہے۔ چنانچہ ہم نے ان اہم واقعات میں سے سب سے زیادہ آیات والے واقعے کو چنا کہ جو داستان حضرت موسیٰ علیہ السلام تھی۔ اس کے بعد ہم نے آنے والی جو گزشتہ جو متصل پیوستہ نشستیں تھیں، اس میں عرض کیا کہ قرآن کریم اگر ماضی کے واقعات کو بتلاتا ہے تو قرآن کریم کا ہدف کیا ہے، اس کے گزشتہ اقوام کے قصوں کو بیان کرنے کا فائدہ کیا ہے، گزشتہ اقوام کی داستان کے اہداف اور فوائد کے موضوع پہ ہماری گزشتہ 3 نشستیں ہوئیں، جس میں ہم نے آیات کی روشنی میں آپ مومنین کے سامنے یہ پیش کیا کہ قرآن کریم کئی ہدف رکھتا ہے۔ ایک تو موعظہ اور یاد دہانی ہے مومنین کے لیے، گزشتہ اقوام کی سرنوشت بیان کر کے کہتا ہے کہ دیکھو ان سے سبق لو، ان کی غلطیوں سے سبق لو، ان کی لغزشوں سے سبق لو، ان کے مثبت پوائنٹس سے سبق لو اور منفی نکات سے بھی سبق لو۔ اور ہماری سنت ایک ہی رہتی ہے، اگر تم ان کے اچھے رویے پہ عمل کرو گے تو انہی کی طرح اچھے انجام پہ بھی فائز ہوگے، اور اگر تم نے انہی کی طرح مسٹیکس کیں اور معاشرتی غلطیاں کیں، اپنے رہبر کا ساتھ نہیں دیا یا سستی دکھائی، تو انہی کے انجام سے مشابہ انجام تمہارا بھی ہونے والا ہے۔ دوسرا اہم فائدہ گزشتہ اقوام کی سرنوشت میں جو حکمت بھری باتیں تھیں،
جو حق کی باتیں تھیں، وَجَاءَكَ فِي هَذِهِ الْحَقِّ، اور حق کی باتیں گزشتہ اقوام میں جو تھیں وہ بیان ہوئیں۔ اسی طرح ایک بڑا ہدف مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ كُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ، ہم گزشتہ اپنے فرستادگان کی تمام ان خبروں کو تمہارے سامنے تلاوت کرتے ہیں، تمہارے سامنے پیش کرتے ہیں، جس سے تمہارے دل میں ثبات دلی پیدا ہو، جس کے نتیجے میں ثبات قدمی پیدا ہو۔ اے رسول، اس میں تمہارے لیے تسلی ہے، اس میں تمہارے لیے دل کا ثبات ہے اور قدموں کا ثبات ہے، جو کہ اس کا فائدہ امت کو بھی پہنچنے والا ہے۔ چنانچہ اور اسی طرح سے حضرت یوسف کی موعظہ والی داستان، موعظے سے بھری داستان سنانے کے بعد کہا کہ ما کان حدیثا یفترا ولکن تصدیق الذی بین یدیہ وتفصیل کل شیء وہدی وموعظۃ للمتقین۔ یہ داستان یوسف جو ہم نے بیان کی ہے، یہ صرف ایک کہانی نہیں ہے، بلکہ یہ موعظہ اور یاد دہانی ہے کہ کس طرح ایک عبد خدا تمام مشکلات میں اگر خداوند متعال پر بھروسہ کرتا ہے تو اس کو کنویں کی اتھا گہرائیوں اور ظلمت میں بھری گہرائیوں سے نکال کر ہم نہ صرف نور کی طرف لے جاتے ہیں، بلکہ اس کو مصر کا ایک معزز نمائندہ اپنا بنا دیتے ہیں، ایک نبوت تک عطا کر دیتے ہیں۔ اسی طرح سے اور ہم نے تو چنانچہ ہمارے پاس وقت کا اختصار بھی مد نظر ہے، اس لیے ہم اس داستان کو ہم شروع کرتے ہیں خداوند متعال کی توفیقات سے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تھوڑا سا ہم تاریخی تعارف کروانا چاہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نسب 4 واسطوں سے حضرت یعقوب علیہ السلام سے جا ملتا ہے، یعنی موسیٰ ابن عمران ابن قاہث ابن لاوی ابن یعقوب ابن ابراہیم، یعنی حضرت موسیٰ، ان کے والد گرامی کا نام عمران، ان کے والد گرامی کا نام قاہث، ان کے والد گرامی لاوی جو حضرت یوسف کے بھائی تھے، اور ان کے والد گرامی یعقوب علیہ السلام، اور ان کے والد گرامی حضرت ابراہیم علی نبینا و آلہ و علیہ السلام ہیں۔ تو 4 واسطوں سے حضرت موسیٰ کا شجرہ نسب جا کر حضرت یعقوب علیہ السلام سے مل جاتا ہے۔ اور آپ کے علم میں ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام شام سے فلسطین کی طرف منتقل ہوئے تھے، اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو بیٹے تھے وہ فلسطین ہی میں کنعان نامی جگہ پہ رہتے تھے، لیکن جب حضرت یوسف علیہ السلام کو وہ وزارت ملی ہے، وہ عہدہ ملا، تو حضرت یعقوب علیہ السلام اور تمام اپنے بھائیوں کو فلسطین سے وہ مصر میں لے کر آ گئے تھے، اور اس طرح سے حضرت یعقوب علیہ السلام کے دور سے ہی یہ سلسلہ مصر میں رہائش پذیر ہو گیا تھا، اور سال ہر سال یہ مصر میں رہے، تقریباً 300 سال 400 سال 4 نسلیں انہوں نے مصر میں گزاری، اور پھر بالآخر وہ وقت آ گیا کہ بنی اسرائیل یعنی حضرت یعقوب کی اولادیں، ان پر فرعون کی جانب سے جو ظاہری طور پہ جو حضرت یوسف علیہ السلام کے دور میں جو بادشاہ تھا، اس کے بعد جو بادشاہوں کا سلسلہ چلا، تو انہوں نے بنی اسرائیل پر اپنے مظالم کا آغاز کیا، اور استحصال اور استثمار کی ایک درد بھری داستان ہے کہ جو ہم سورہ قصص میں بیان کریں گے۔ تو اس طرح سے حضرت موسیٰ علیہ السلام تک پہنچتے پہنچتے وہ جو فرعون کے مظالم تھے وہ انتہا تک پہنچ گئے تھے، اور بنی اسرائیل پہ یہ ظلم کا ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ تھا، استحصال تھا، استثمار تھا، یہ استکبار کی وجہ سے تھا۔ اس طرح سے حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام تک ان کا شجرہ نسب 4 واسطوں سے پہنچتا ہے۔ آپ
1600 سال تقریباً 1600 سال قبل از مسیح یعنی حضرت عیسیٰ کی پیدائش سے 1600 برس پہلے پیدا ہوئے۔ آپ کی عمر مبارک 120 سال تھی، اور قرآن کریم میں لفظ موسیٰ کا ذکر 129 مرتبہ تقریباً آیا ہے، اور جیسا کہ عرض ہوا کہ 34 سوروں میں آیا ہے۔ تو یہ تھوڑا سا بیک گراؤنڈ تھا کہ حضرت ابراہیم وہ شام کے علاقے سے فلسطین آتے ہیں، اور پھر حضرت ابراہیم کی اولاد کنعان میں جا کے بس جاتی ہے، پھر یہ لوگ کنعان سے مصر کی طرف جاتے ہیں، یعنی فلسطین سے مصر کی طرف جاتے ہیں۔ مصر میں ان کے تقریباً 4 نسلیں 5 نسلیں مصر میں ہوتی ہیں۔ پھر جب حضرت موسیٰ کی باری آتی ہے تو پھر وہ اس پرپیچ و خم حالات سے گزر کر پھر یہ دوبارہ اپنی قوم کو سرزمین فلسطین کی جانب لے کر جاتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں ان کو کن مراحل سے دوچار ہونا پڑا، ان کی زندگی میں کیا پیچ و خم آئے، کیا نشیب و فراز آئے، یہ انشاءاللہ ہم کل کی گفتگو میں آپ کے سامنے عرض کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔